ایک دفعہ الحمد اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے جو نام میں پڑھ رہا ہوں ان کو ہدیہ کر دیجئے، بخش دیجئے۔ مرحوم عبدالحسین احمد، مرحوم غلام عباس حسن علی، مرحوم فاطمہ بائی عبدالحسین، مرحوم غلام حسین وی کارا، مرحوم یوسف علی لال جی، مرحوم محمد علی یعقوب، مرحوم امیر علی منکانی، مرحوم قاسم علی منکانی، مرحوم سکینہ بائی منکانی، مرحوم ابراہیم اللہ رکھیا، مرحوم زینب بائی اللہ رکھیا، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبدالحسین ماؤ جی، مرحومہ نسیمہ بائی سلیمان ہیر جی، مرحومہ نوشاد حسین علی بھیمانی، اور کل مرحومین و مرحومات مومنین و مومنات شہداء ملت جعفریہ کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله فأساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبة فقد ظلم صدق اللہ العلی العظیم ورسولہ الکریم وآئمتنا المعصومون۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ بہرحال یہ تقریب ختم ہوئی انعامات کی، اور خدا پروردگار ان بچوں کے والدین کو صحت سلامتی عطا فرمائے اور ان کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا طریقہ ہے بہت یہ، اور جو گفٹس دیے گئے جو بانٹے جا رہے تھے تحفے تحائف، اس کو دیکھنے کے بعد میں یہ پوچھنے والا ہوں محفل مرتضیٰ کی انتظامیہ سے کہ میرے لیے بھی کوئی کلاس اگر ہے تو آ جاؤں تاکہ اس طرح کے تحفے وغیرہ مل سکیں۔ بہت اچھی بات ہے یہ، خدا آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اور سائیکل دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ بچوں کے ماں باپ کو بھی بتانا چاہیے، بچوں کو بھی، کہ اب سائیکل دی ہے تو یہ تحفہ ایسا ہے کہ جو پرابلم کریٹ کر سکتا ہے کہ بچے کب سڑک پہ نکل جائیں اور کیا ہو جائے، تو والدین کو ذرا کنٹرول کرنے کا بھی بتائیں بچوں کو۔ یہ میں بچے چلے گئے ورنہ میں بچوں سے کہتا کہ جب بھی سائیکل گھر سے باہر نکالیں والدین کی اجازت سے گھر سے باہر نکالیں۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ سائیکل کے ساتھ ساتھ ہیلمٹ بھی دیا گیا۔ تو ایک درود بھیجے محمد آل محمد کا۔ ایک بچہ آیا ابھی اس میں مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب یہی گاڑی پچھلے سال بھی دی گئی تھی مجھے۔ تو بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس میں اتنی کریج ہے کہ مولانا امام ابا غبا کے اندر کھڑے تو مولانا سے یہ بات کہہ سکتا ہے۔ تو اس بات کی مجھے خوشی ہوئی۔ اس نے ایک اور جملہ بھی کہا، وہ میں یہاں نہیں کہوں گا خیر ممبر سے، تو لیکن خدا شاد آباد رکھے، صحت سلامتی دے انتظامیہ کو بھی اور ان بچوں کو بھی، ان کے اساتید کو بھی جنہوں نے سب نے محنت کی۔ بہرحال آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ مولا کائنات، کل کی حدیث گزر چکی جو کل جس پر گفتگو ہوئی، طوبی لمن ظل فی نفسہ وطاب کسبہ وصلحت سریرتہ وحسنت صلحت سریرتہ وحسنت خلقہ خلیقتہ انفق الفضل من مالہ وامسک الفضل من کلامہ
وسعتہ السنہ ولم ينسب الی البدعہ. کل یہ بات ہو چکی کہ بدعت اور سنت کے حوالے سے. ایک بات اور میں مولا کے کلام کے بارے میں عرض کروں کہ عجیب کلام ہے. یہ بات ہو رہی تھی کہ معاشرے میں ہمیں کس طرح سے داخل ہونا ہے, انٹر کس طرح سے ہونا ہے معاشرے میں. پرسوں میں نے ایک بات کہی کہ 17 کروڑ آدمیوں کا ہے یہ پاکستان. یہ ایک غلط سوچ ہے کہ ہم کہیں گے بڑی بڑی جابس پر, بڑی بڑی پوسٹ پر, ڈیزگنیشنز جو ہے ان پر ہم قبضہ کریں اور پھر اس کے بعد ہمارے لوگوں کو جانا چاہیے. یہ ایک غلط سوچ ہے. تو میرے ایک محترم سننے والے نے بڑی محبت اور احترام سے آ کر مجھے ایک بات کہی کہ مولانا پھر علی بن یقطین کو آپ کیا کہیں گے کہ امام نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر ہارون کے وزیر بنو. علی بن یقطین وزارت کے بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے اور علی بن یقطین کا بہت بڑا مرتبہ تھا. تو یہ بات ہمارے اس مومن بھائی کی بالکل صحیح تھی. اور مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ, تو میں نے عرض کیا ان کی خدمت میں, پھر اس کو کلیئر کر دوں کہ دیکھیے علی بن یقطین کیا تھا. جب چھٹے امام کے پاس گیا وہ, یہ شخص بلکہ بہت عظیم صحابی ہے, گئے, امام نے دروازہ نہیں کھولا, کھٹکھٹایا, ملنے گیا مدینے میں, کہا کہ امام نے کہا کہ تم نے ہمارے چاہنے والے کے ساتھ تم اس کا وہ کام کر سکتے تھے, وہ ایک بندہ خدا, بندہ مومن آیا تھا, جائز کام تھا, صحیح کام تھا, تمہاری طاقت میں تھا, تم کر سکتے تھے, تم نے نہیں کیا, جاؤ اس سے معافی مانگو پھر ہمارے پاس آنا. یہ علی بن یقطین کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, فقیہ ہے, اہل بیت ہے, صحابی ہے, بااعتماد آدمی ہے. کہا مولا وہ کہاں پر ہے؟ وہ کوفے میں, آپ مدینے میں. کہا جاؤ, رات کی تاریکی ہے اس وقت, جاؤ بقی کے پاس, تمہیں ایک اونٹنی ملے گی, اس اونٹنی پر بیٹھنا, وہ تمہیں کوفے لے جائے گی. کہاں مدینہ, کہاں کوفہ. مدینہ حجاز میں, کوفہ عراق میں. گاڑی سے اگر آپ جائیں کوفہ گاڑی سے تو تقریباً میرے خیال سے 20 سے 22 گھنٹے لگ جائیں گے, 20 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو. اونٹنی باہر کھڑی ہوئی, اس نے کہا بہتر مولا یہ نہیں پوچھا کہ اونٹنی مجھے کتنے دن میں لے کر جائے گی, کھانے پینے کا کیا ہوگا. اونٹنی کھڑی تھی جنت البقیع کے پاس, اونٹنی پر بیٹھا, اونٹنی نے چند قدم اٹھائے, کوفے میں اس مومن کے دروازے پر کھٹکھٹایا دروازہ, کہا کون ہے, اس رات کو آیا ہے. کہا کہ علی بن یقطین. دوڑتا ہوا آیا, دروازہ کھولا, کہا حضور آپ علی بن یقطین بادشاہ کے خلیفہ کے وزیر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں. کہا اندر آئیے. کہا نہیں, پہلے تم مجھے معاف کرو, وہ جو کام میں کر سکتا تھا نہیں کیا کسی مجبوری کی بنا پر, لیکن میں کر سکتا تھا, توجہ نہیں تھی, مصروف تھا, میں مشغول تھا, بزی تھا بہت زیادہ. کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا. کہا ایسے نہیں. کہا پھر کیسے؟ علی بن یقطین زمین پر بیٹھا, اپنے گال کو زمین پر رکھا, کہا اپنے پاؤں کو میرے الٹے گال پر رکھ کر ملو. اس نے کہا حضور میں, کہا کہ نہیں, اگر تم یہ کام نہیں کرو گے میں واپس نہیں جاؤں گا. ڈر رہا ہے خلیفہ کا, وزیر. زمین پر علی بن یقطین نے کوفے کی گلی میں اپنے گال کو رکھا, اس مومن نے اپنے پیر سے گال کو ملا, کہا کہ بس معاف کیا بھائی خدا کے لیے اب چلے جاؤ. کہا کہ نہیں, پھر الٹے گال کو زمین پر رکھا, سیدھے گال کو رگڑو. رگڑا, اونٹنی پر بیٹھا, واپس آیا. اب امام نے کھولا, مسکراتے ہوئے استقبال کیا. اگر آپ ایسے ٹھیک ہے جائیے, اگر اتنا ہے اہمیت تو جائیے. اور میں نے کہا کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان شیعوں کا ہے, سنی حضرات بھی ہیں, ہمارے بریلوی بھی حضرات بھی ہیں, وہابی حضرات ہیں, دیوبندی حضرات ہیں, جو میں نے تمام اہل سنت کے تمام فرقے ہیں, شیعوں کے تمام فرقے ہیں. شیعوں میں ہم اثنا عشری ہیں, شیعوں میں شش امامی بھی ہیں, جو 6 اماموں کو مانتے ہیں, وہ بھی شیعہ علی بن ابی طالب ہیں, مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں. ان کا بھی ایک حق ہے, فرض ہے ہم پر ایک حد تک. اہل سنت ہے, ان کا بھی ایک حق ہے ہم پر, حتیٰ نان مسلم اس کا بھی حق ہے. تو بہرحال وہ تمام حق اور حقوق کو سمجھ کر جو آگے جا سکتا ہے جائے. ایسا نہ ہو کہ خدمت کرنے کے چکر میں آگے جائے بڑے عہدے پر اور اپنی عاقبت کو خراب کر لے. جس کو دین کے شریعت کے مسائل پتہ ہیں وہ آگے جائے, بالکل آگے جائے, اور بیٹھے بڑے عہدے پر جا کر. اور ازل عن الناس شرہ, اسی حدیث میں کہا جو اپنے شر کو لوگوں سے دور کرے, خیر پہنچائے, بھلائی پہنچائے. اگر کوئی برادر ایمانی آپ کا مظلوم ہے, آپ کے پاس آیا, اس کا حق مارا گیا, اس کو حق دلانا ہے, بہت اچھی بات ہے. آگے بڑھے, کمشنر بنے, ڈپٹی کمشنر بنے, بڑھیے, اگر عہدوں پر جائیے, لیکن اتنی قابلیت پیدا کیجئے کہ لوگ آپ کو ہائر کرنے پر, آپ کو ریکروٹ کرنے پر مجبور ہو. اتنی قابلیت آپ میں ہونی چاہیے. یہ بات یہاں کلیئر جو کرنی تھی مجھے کر دی میں نے میرے خیال سے. اس حدیث کے 2 جملے اور ہیں. مولا فرماتے ہیں حسنت خلیقتو وصلحت سریرتو, اخلاق تمہارا حسین ہو اور تمہاری صفات نفسانی اچھی ہو, اس میں
صالح ہو. اخلاق کے لیے کہا خوبصورت, اور تمہاری جو ذاتی خصوصیات ہیں اس کے لیے کہا صالح. اس کے لیے بھی کہتے تھے مولا حسنت, کہا نہیں, دیکھو اخلاق تمہارا وہ بیہیویئر ہے کہ جس کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو. جب تم بیہیو کرتے ہو, جب تم ایکٹ کرتے ہو, ری ایکٹ کرتے ہو معاشرے میں, تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لوگوں کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تمہاری اندر کی صفات کیا ہیں ابھی مولا اس پر گفتگو نہیں کر رہے. تم نمازی ہو, پرہیزگار ہو, حسد تمہارے میں ہے یا نہیں ہے, بغض ہے یا نہیں ہے, کینہ ہے یا نہیں ہے, کسی کی نفرت ہے یا نہیں ہے, یہ تمہارے دل کی صفت ہے. ابھی میں اس کے بارے میں مولا فرمائیں گے, یہ بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ کیا ہے, یہ حسنت خلیقت ہو, تمہارا بیہیویئر خوبصورت ہونا چاہیے. کہ جیسے آج ہم نے دیکھا بچوں کو لایا گیا, ہمیں اس سے کوئی کام نہیں کس کے دل میں کتنا حسد ہے, کس کے دل میں کتنا بغض ہے, کینہ ہے, کون غیبت کرتا ہے نہیں کرتا. حسنت خلیقت ہو, جو باہر سے آ کر دیکھے گا, کہا بچے لائن بنا کر آئے, بیٹھے, اعلان کیا گیا. یہ نہیں ہوا کہ بچے ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے آئے, کسی نے سائیکل کھینچی, کسی کا ڈبہ پھٹ گیا, کیا ہوا, دیکھنے والے کو خوشی ہوگی, کلاسز کا نام لیا گیا, لائن بنا کر گئے. اسے کہتے ہیں حسنت خلیقت ہو, کہ جو آپ کی ظاہری, آپ کا ظاہری کردار ہے, آپ کا ظاہری بیہیویئر ہے, وہ کیسا ہے, لوگوں کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. میرے اندر, اب کوئی کہے مولا کائنات سے مولا میرے اندر حسد ہے, مولا کہیں گے ابھی میں حسد کی بات نہیں کر رہا, وہ تمہارے دل میں چھپی ہوئی بات ہے. میں جو چیزیں تم سے ظاہر ہوتی ہیں, جو تم سے چیزیں نکل کر آتی ہیں, جس کے ذریعے تم معاشرے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہو, اگر کھانے میں, ولیمے میں, شادی بیاہ میں, نکاح میں جاتے ہو, جیسی بینڈ وہ تھال کے ٹکرانے کی آواز آئی, تم لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے گرتے ہوئے جاتے ہو کہ میں پہلے پہنچ جاؤں بفے جہاں پر لگا ہوا ہے, یا نہیں تم آرام سے انتظار کرتے ہو, ٹھیک ہے مجھے کھانا کم ملے لیکن میں کسی مومن کو دھکا نہیں دے سکتا, کسی مومن بندہ خدا کے پاؤں کو نہیں کچل سکتا. میرے دل میں حسد ہے, کینہ ہے, لیکن میں شادی بیاہ کے موقع پر ٹکراتا ہوا, دھکم پیل کرتا ہوا, پش کرتا ہوا, مجھے اس جگہ تک پہنچنا ہے, نہیں میں ایسا نہیں ہوں. اسے کہتے ہیں حسنت خلیقت ہو, آپ کا بیہیویئر بڑا اچھا ہے. دیکھنے والا دور سے دیکھے کہ کتنا اچھا بندہ ہے خدا ہے, کتنا اچھا بندہ ہے مومن ہے, آرام سے گیا, کسی کو دھکا نہیں دیا, پہلے آپ آئیے بسم اللہ, آپ کو نکال دوں, کیا چاہیے, حسنت خلیقت ہو. واضح ہے بات. گھر میں کوئی بات ہوئی, کوئی چیز ٹوٹ گئی, خواتین کراکری بچے نے توڑ دی, خواتین نے کہا اتنا اچھا سیٹ تھا, توڑ دیا, آرام سے ٹوٹ گیا, یہ حسنت خلیقت ہے. بیہیو ایسے کرنا چاہیے, ری ایکٹ ایسے کرنا چاہیے. اچھا اس میں باپ ذرا بچوں کی زیادہ فیور کرتے ہیں, کوئی چیز ٹوٹ ٹاٹ جاتی ہے, تو کسی بچی نے بتایا کہ مجھ سے بہت اچھا کپ ٹوٹ گیا, کپ اور سوسر, تو بچی نے کہا میں رونے لگی, والدہ نے کہا توڑ دیا, اتنا اچھا کپ تھا, کتنا مہنگا ٹی شرٹ تھا. تو باپ نے کہا کہ کیا ہوا, کہا کیسے توڑا تم نے. ماں نے بچی سے پوچھا کیسے توڑا, تو باپ نے چاہا کہ بچی کو فیور دے, باپ نے اسی ٹی شرٹ کا دوسرا کپ سوسر اٹھایا, زمین پر گرایا, وہ ٹوٹ گیا, کہا ایسے توڑا. تو یہ کبھی کبھی آپ بچے کو کانفیڈنس. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا خواتین تک اگر میری آواز جا رہی ہوگی تو وہ کہیں گے مولانا نے اور کھلی چھٹی دے دی برتن خراب کرنے کی. مطلب کبھی کبھی آپ کسی کو کانفیڈنس دینے کے لیے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سا پیسہ اپنا خرچ کرنا پڑتا ہے, یہ حسنت خلیقت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کب توڑے جا کر کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. حسنت خلیقت یعنی آپ کا بیہیویئر کیسا ہے, کس انداز سے آپ معاشرے میں ری ایکٹ کرتے ہیں, کس انداز سے آپ پولائٹلی جینٹل ہیں, باوقار ہیں, حلم ہے, بردباری ہے, صبر ہے. حسنت خلیقت ہو. گاڑی والا تیزی سے آ رہا ہے, آپ نے روک دیا, آپ نے کہا آپ چلے جائیں پہلے, خیر. صلاحت سریرت ہو. لیکن جب آپ کے اخلاق کی اور میرے اخلاق کی بات آ رہی, یعنی جو ہماری صفات نفسانیہ ہیں, جو ہماری اسپرٹ کے اندر, اسپرچولی جو ہمارے اندر چیزیں آ چکی ہیں, وہ تو آپ نہیں دیکھ رہے نا میری صفات کو, میں آپ کی صفات کو نہیں دیکھ رہا. مولانا نے کہا اس کے بارے میں نہیں کہوں گا خوبصورت ہو, اس کے بارے میں کہوں گا یہ صالح ہو, نیک ہو. وہاں پر حسنت خلیقتوں کے اندر کہا کہ لوگوں کو تمہارا کردار پسند آئے, اٹھنا بیٹھنا تمہارا پسند آئے. کہا جو تمہاری اندر کی صفات ہے, یہ لوگوں کے پسند کی بات نہیں کر رہا. اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں غیبت کرتا رہے, جو گالیاں اس کو برا بھلا کہتا رہے, میں چپ رہوں گا تاکہ اس کو یہ مجھے کہے مولانا کتنے اچھے آدمی ہیں, میں ان کے سامنے جو بولا. اب یہاں پر صلاح کی بات ہے, حسن کی بات نہیں ہے, یہاں صالح ہونے کی بات ہے. اب یہاں خدا کو دیکھو, وہاں لوگوں کو دیکھو. توجہ فرمائیے. نہیں بھائی کیسی بات مت کیجئے, فلاں شخص نے یہ بات کر دی, گالی مت دیں, اپنے زبان کو خراب مت کیجئے.
جب آپ صلاحت سریرتوں کے مرحلے پر آتے ہیں تو حسنت خلیقتوں ہونا چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب آپ اپنی اچھی صفت کو دکھلائیں تو اسے خوبصورت انداز میں دکھلائیے. یعنی آپ کسی کو غیبت سے روکنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی صلاحیت ہے، یہ آپ کا صالح ہونا ہے، یہ صلاحت سریرتوں ہے. لیکن کس طرح سے روکیں غیبت سے؟ دو طریقے ہیں. اس کے منہ پر ایک تماچا مار دیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، منہ پر اس کو دبا دیا، گریبان پکڑ لیا. یہ حسنت خلیقہ تو نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو اس خوبصورت انداز سے روکیں غیبت سے، تہمت لگانے سے. بھائی پتہ نہیں کیا ہوا ہو، ہمیں نہیں پتا. آپ غصہ مت کیجیے، رہے کیوں جلا رہے ہیں اپنے خون کو، روزے کا وقت ہے، ابھی آپ نے افطار کی ہے، غصہ مت کیجیے. آپ نے اپنے صالح ہونے کو کیسے ثابت کیا؟ حسن کے ذریعے. توجہ فرما رہے ہیں؟ غیبت سے روکا آپ نے کسی کو، لیکن بڑے حسین انداز میں، خوبصورت انداز میں. بدصورت انداز یہ تھا ایک اٹھا کے تھپڑ منہ پہ مار دیتے، وہ بیچارہ اپنا منہ پکڑ کے چپ ہو جاتا، کیا ہوا مولانا کو غصہ آ گیا. تو حسن اور صلاحیت یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آپ کو گھر میں بچے کو نماز پڑھوانی ہے، یہ آپ کی صلاحت سریرتوں ہے، یہ آپ صالح ہیں، نیک ہیں، اصلاح ہیں، صالح ہیں آپ، کہ جو اپنے بچے کو نماز پڑھوانا چاہ رہے ہیں. اس کو کیسے پڑھوائیں گے آپ؟ حسنت خلیقتوں کے ذریعے. خوبصورت انداز میں اخلاق کو دکھائیے تاکہ وہ نماز پڑھ سکے. آپ کی نیت پاک ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، صالح ہوں آپ کہ مجھے نماز پڑھانی ہے. لیکن کیسے نماز پڑھانی ہے؟ ایک طریقے گدی پہ 2 تھپڑ لگائے، منہ پہ 2 تماچے لگائے، وضو کروائے، کھڑے ہو، تم کیسے نماز نہیں پڑھتے دیکھتا ہوں. یہ حسنت خلیقہ تو نہیں ہے. اگر آپ پیار سے اس سے کہیں کہ دیکھو نماز پڑھنا واجب ہے، یہ آپ کے دل کی صالح ہونا ہے، نیکی ہے دل کی، اس کو ظاہر ہونا ہے خوبصورتی کے ساتھ. میری بات کو توجہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے اندر تقوی ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ ظاہر ہو، خوبصورتی کے ساتھ. مجھے نہیں پتا کس حد تک بات ہوئی، ختم ہو گئی بات. اور کل کی حدیث کے حوالے سے ایک اور چیز کہ جو میں نے کل پڑھی تھی، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وسعتہ السنہ ولم ينسب الی البدعہ. سنت نے اس کو اپنے اندر جگہ دے دی ہے. یہ کل واضح ہو گئی تھی بات نا، سب آپ لوگ تھے میرے خیال سے، اور جو نہیں ہو تو وہ پھر دوسروں سے پوچھ لیں. بس کیونکہ میں اس پہ اور وقت لگاؤں گا تو میری آج کی حدیث میں اس تک نہیں پہنچ سکتا. وسعتہ السنہ ولم ينسب الی البدعہ. سنت میں جب یہ مومن جاتا ہے، سنت میں اس کو بہت جگہ نظر آتی ہے، یہ بدعت کی طرف نہیں جاتا. میں کیوں اپنی طرف سے ایک زیارت کو بناؤں من گھڑت؟ عربی بہت اچھی آتی ہے. زیارت وارثہ نہیں ہے کیا؟ زیارت امین اللہ نہیں ہے کیا؟ زیارت آل یاسین نہیں ہے کیا؟ مولانا کسی عالم نے بہت زبردست زیارت بنائی. ارے بھائی عالم کیا، ارے خاک ہو ایسے آدمی پر. جب موجود ہے زیارتیں، کیا ضرورت ہے بنانے کی؟ عید کے اعمال میں یہ کام بھی کریں آپ. مطلب ایک چیز آ گئی ہے، عید میں ماتم کرنا، امام حسین کے مصائب پڑھیں. بھائی آپ 24 گھنٹے مصائب پڑھیں امام حسین کے، لیکن اگر آپ نے یہ چیز لگا دی کہ مولا کائنات کا 10واں منا رہے ہیں ہم، تو پھر آپ مولا کائنات کا 10واں مت منائیے. سب سے زیادہ کٹھن ترین دن روز عاشورہ ہے، اس کے بعد آپ عاشور مناتے ہیں، سفر کی عزاداری کرتے ہیں. سب سے کٹھن ترین دن وہ ہے کہ جب 8 ربیع الاول کو آپ کے زمانے کا امام یتیم ہوا. آپ کے زمانے کا امام یتیم ہوتا ہے، دوسرے دن آپ میلاد کرتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. تو ابھی 24 گھنٹے پہلے آپ کا امام یتیم ہوا. 9 ربیع الاول کا جشن کیوں مناتے ہیں آپ بقرعید مت منایا کیجئے، کیونکہ مسلم ابن عقیل جس کے بارے میں امام حسین نے کہا لقد بعثت الیکم اخی ومعتمدی ورجلا من اہل بیتی، میں نے اپنے بہت با اعتماد اپنے بھائی اپنے اہل بیت میں سے ایک موثق شخص کو تمہاری طرف بھیجا ہے. مسلم ابن عقیل ان شہداء میں سے ہے کہ جو کربلا میں 7 شہید نہیں ہوئے، لیکن شہداء کربلا کا درجہ رکھتے ہیں. واحد شہید ہے، واحد شہید ہے ایک تاریخ کا. تو آپ کیوں 9 عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو مسلم ابن عقیل شہید ہوئے، آپ بقرعید مت منایا کیجئے. آپ 18 ذی الحجہ کی غدیر مت منایا کیجئے، مسلم ابن عقیل کا 10واں ہے. آپ عید غدیر مت منائیے. حسین ابن علی سفر میں ہے، کربلا سے کچھ دور ہے. 2 محرم کو حسین ابن علی کربلا میں وارد ہوئے. ابھی 18 ذی الحجہ کو مسلم ابن عقیل کی بیٹی موجود ہے اس وقت حسین ابن علی کے قافلے میں کہ جو عزادار ہے. آپ 18 ذی الحجہ مت منایا کیجئے، مباہلہ مت منائیے، کیونکہ حسین ابن علی کا راستہ حر نے روکا ہے، جناب زینب کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے حر کے لشکر نے. 24 ذی الحجہ کو آپ عید مباہلہ مت منائیے، کوئی عید مت منایا کیجئے.
وسعت اور سننا ولم ينسب الى البدع. اپنی طرف سے کوئی کام مت بنائیے. ایک سیدھا سادہ حکم ہے کہ بھائی شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا, ہمارے شیعہ ہماری طینت سے مل کر بنے ہیں, جو ہماری فاضل طینت, جو ہمارے عادات ہمارے کردار بچ گیا تھا, جو ہماری روح, جو ہماری عادتیں, جو ہمارا طور طریقہ ہے, اس کی مٹی کو, اس چیز کو شیعوں کی مٹی میں شامل کیا گیا ہے. کیسے شامل کیا گیا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا, ہماری خوشی میں یہ خوش ہوتے ہیں, ہمارے غم میں یہ غمگین ہوتے ہیں. ہم نے کہا اب عید مناؤ, انہوں نے عید منائی. ہم نے کہا اب کالے کپڑے پہنو, انہوں نے کالے کپڑے پہنے. یہ اپنے عقیدے کے مطابق غم اور خوشی نہیں مناتے, یہ ہمارے حکم کے مطابق غم اور خوشی مناتے. بولا نا, تو کیا عید کے دن ماتم نہ کریں؟ ارے بھائی عید کے دن ماتم کریں, آپ دبا کے کریں. ثواب ہے حسین ابن علی پر آنسو بہائیے, عید کی نماز میں آنسو بہائیے, عید کی نماز کے بعد آنسو بہائیے, مجلس کیجئے, بہت اچھی بات ہے. 10,000 آدمیوں کی مجلس کیجئے, کھانا کھلائیے حسین کے نام پر, ماتم کیجئے, مجلس کیجئے, آنسو بہائیے. لیکن یہ مت کہیے ہم علی بن ابی طالب کا 10واں منا رہے ہیں. کسی امام نے نہیں کہا کہ ہمارے بابا کا, نہ امام حسن نے کہا, نہ امام حسین نے, حکم نہیں دیا, شریعت میں نہیں آیا. ہمیں محرم سفر کی عزاداری منانے کا حکم دیا گیا. 9 ربیع الاول کے دن رسول خدا کی احادیث ہے کہ تم آج عید مناؤ. جو حکم دیا گیا اس کے حساب سے چلیے. مولا فرما رہے وسعت ہو سنہ ولم ينسب الى البدع, سنت میں اس کے لیے بہت جگہ ہے. یہ اپنے خود ساختہ سیلف کریٹڈ اعمال کو ایجاد نہیں کرتا, سیلف انوینٹڈ اعمال نہیں ہے اس کے پاس. نماز میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتا, نماز میں کوئی کمی نہیں کرتا, ہماری سنت کی طرف دیکھتا ہے, ہماری سنت کی طرف دیکھتا ہے. تمام کے تمام امام ہمارے اوپر لازم ہے ان کی اطاعت کرنا, واجب ہے, معصوم ہے. مٹی کس کی کھا سکتے ہیں آپ؟ امام حسین سے بڑھ کر کون ہے؟ امام حسین کے پدر گرامی. امام حسین سے بڑھ کر وہ شہزادی اور بی بی ہے کہ جس سے قدموں کو امام حسین چومیں گے, جس کے قدموں میں امام حسین کی جنت ہے. شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا ہے, لیکن ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر مت کھاؤ. روایت میں آیا حسین ابن علی کی قبر کی مٹی اٹھا کر کھاؤ. رسول خدا کے لیے نہیں آیا, امام موسیٰ کاظم کے لیے نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ یہ وہ جانے کیوں نہیں آیا, ہمیں کیا پتا. ہمیں جو حکم دیا گیا وہ کریں گے. یہ بات ختم ہوئی. اب آئیے دعا افتتاح کی طرف. اللہم اظہر بہ دینک و سنت نبیک حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق. یہ جملہ حدیث مولا کی, سنت میں اس کے لیے بہت جگہ ہے. یہ اپنے خود ساختہ, خود خلق کیے ہوئے اعمال کو, جو اس نے عبادتیں خود سے بنائی ہیں, اس کی طرف نہیں جاتا. یہ ہمیشہ دین میں دیکھتا ہے کس کو؟ 14 معصومین کو. میرے لیے 14 معصومین کی سیرت حجت ہے. کوئی چیز ہمیں 13 معصومین کی سیرت میں نہیں ملی, امام زمانہ کی سیرت میں ملی, ہم اس کو لے لیں گے. کوئی چیز ہمیں جناب زینب کی سیرت میں ملی, ہم اس کو لے لیں گے. کوئی چیز امام سجاد کی سیرت میں ملی, ہم اس کو لے لیں گے. معصومین ہیں, امام زادے ہیں, ان کا کردار, ان کی سیرت سامنے, ہم اس کو لیں گے اور ان کے مطابق چلیں گے. ورنہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے اب کوئی عید نہیں ہے. کوئی عید ہمارے لیے عید ہے ہی نہیں. اب جب ہمارے زمانے کا امام پردہ غیبت میں, تو کیا عید؟ جس کا باپ نہ ہو وہ یتیم ہے. ہم لوگ یتیم ہیں, امام غیبت میں, ہم کیا کریں؟ کیا عید اور کیا بقرعید. لیکن حکم دیا گیا. یہ بھی بتا دوں میں کہ امام حسین پر صبح و شام امام زمانہ گریا کرتے ہیں, صبح اور شام. تو کیا عید رہ گئی اب ہماری؟ لیکن حکم عید کے دن صاف کپڑے پہنو. نماز کے بارے میں آیا ہے, جو مسائل ہیں اس کے جو بھی حوالے اس کے اس حساب سے کہ عید کی نماز پڑھنے جاؤ نہیں جاؤ, وہ جو سب توضیح مسائل میں درج ہے مسئلے. جاؤ کرو یہ کام. عید کے دن میٹھی چیز پکاؤ, اچھا کھانا کھلاؤ, مومن بھائیوں کو بلاؤ. غدیر کے دن حکم آیا, نہیں دے غدیر کا حکم. امام حسین اس وقت کربلا کے سفر پر ہیں, تم غدیر کی عید منا رہے ہو, کھانے کھا رہے ہو. اس وقت امام حسین کربلا میں ہے بھائی, 18 ذی الحجہ کے دن. سفر تو امام کا کربلا سے کچھ فاصلے پر تھے نا. 18 ذی الحجہ کو امام 2 محرم کو کربلا پہنچے. تو امام کا غم تو ہمیشہ 14 صدیوں کے لیے, ہمیشہ کے لیے. جو ہمیں حکم دیا امام زمانہ کے بارے میں کیا ہے؟ اللہم اظہر بہی دینک و سنت نبیک. پروردگار امام زمانہ کے ذریعے جب ظہور کریں گے, امام زمانہ اور اس وقت بھی پروردگار جب ظہور کریں گے تو اپنے نبی کے دین کو, اپنے دین کو امام کے ذریعے ظاہر کریں. یعنی جو دین حق ہے وہ امام کے ذریعے ظاہر ہوگا. اللہم اظہر بہی دینک, جو تیرا دین حقیقی ہے, جس میں
احتیاط واجب نہ ہو، احتیاط مستحب نہ ہو، اولا نہ ہو، احوط نہ ہو، احتیاط کرو، یہ کرو، مکروہ ہے، احتیاط واجب ہے، اولا یہ ہے، احوط یہ ہے، لا یخلو عن الاشکال، یہ سب فقہا کی باتیں نہ ہو، یہ امام زمانہ کے پاس ہے. فقیہ بیچارہ اس کے ہاتھ بندھے میں، وہ احتیاط واجب نہ کہے تو کیا کہے؟ فقیہ بیچارہ اندھیرے میں ہے، تاریکی میں ہے، ظلمت میں ہے، فقیہ جاہل اور نادان ہے اگر نور اہل بیت اور قرآن نہ ہو. فقیہ کو کچھ نہیں دکھ رہا، میری اور آپ کی طرح ایک عام آدمی ہے، لیکن جب اس کے سامنے قرآن آتا ہے، اس کے سامنے سنت پیغمبر آتی ہے، سنت چہاردہ معصوم آتا ہے، وہ قرآن اور اہل بیت کو دیکھ کر اس کے ذریعے اپنے جہل سے باہر نکلتا ہے، اپنے اندھیرے سے باہر نکلتا ہے. جب وہ اندھیرے سے باہر نکلتا ہے تو جتنا فقیہ کو دکھ رہا ہوتا ہے وہ اتنی ہی بات بیچارہ کر سکتا ہے. قبلہ بتائیے کہ میں یہ کیا کروں؟ کہا احتیاط واجب ہے. کہیں احتیاط واجب کے چکر میں مت ڈالیے، سیدھا سیدھا کہیے یہ واجب ہے یا نہیں ہے. کہے گا بھائی میں کیسے کہہ دوں، یہ تو چھٹا امام کہہ سکتا ہے، جو مجھے دکھ رہا ہے میں اس سے آگے نہیں چل سکتا، میں نابینا ہوں، یہ میں نے اینک لگائی ہے سنت کی اور قرآن کی. امام زمانہ اظہر بہی دینک، پروردگار امام کے ذریعے اپنے دین کو ظاہر کر، یعنی دین اس وقت ظاہر نہیں ہوا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. تو مولانا ہماری نماز روزہ غلط ہے، غلط نہیں ہے، حقیقی معنوں میں اس طرح سے ظاہر ہوگا کہ جس طرح سے امام زمانہ جب لائیں گے. وہ سنت نبیک، عجیب جملہ ہے، اپنے دین کو ظاہر کر اور اپنے نبی کی سنت کو ظاہر کر. تو دین کیا نبی کی سنت سے ہٹ کر ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک ہے حرام حلال واجب مکروہ مستحب مباح، اور ایک ہے رسول خدا کا کردار، رسول خدا کا ایٹیٹیوڈ. جو میں نے کل کہا تھا نا طلاق کے مسئلے پر کہ لڑکی خدا نہ کرے کسی کی بچی کو طلاق ہو، خدا نہ کرے، لیکن اگر ہو جائے تو میں نے کہا شریعت نے اس کو پھر بھی روکنے کی کوشش کی ہے کہ اگر طلاق رجعی دو، رے جے عین یہ چھوٹی ہے، رجعی جیسے خلا نہیں ہے، خلع ہے، خے لام عین، لام پر زبر نہیں ہے، خل، لیکن خلا کہا جاتا ہے ہماری. اگر طلاق دے دی شوہر نے، شوہر پر حرام ہے اسے گھر سے باہر نکالے، بیوی پر حرام ہے گھر سے باہر جائے، گھر کے اندر رہے. کیوں؟ شاید شوہر کو محبت آ جائے، پیار آ جائے بیوی پر، کوئی ایسا کام کر لے کہ جو شوہر بیوی کے ساتھ ہی کر سکتا ہے، محرم سمجھ کر اپنے وہ کام کر لے، وہ طلاق نل اینڈ وائڈ ہو گئی، ڈیفنکٹ، ختم ہو گئی. کتنا عجیب شریعت نے رکھا. لیکن اگر ہو جائے طلاق اور وہ نکال دے گھر سے باہر، حرام کام کر لے، تب بھی بیوی شوہر سے بات کر سکتی ہے. عدے کے دوران کوشش کرے کہ کسی طرح سے صلح ہو جائے، صفائی ہو جائے. یہ آپ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نماز شبوں سے بہتر ہے. یہ کام ہو گئی، لیکن اب گھر میں آ گئی. رسول خدا کی سنت میں موجود ہے جو میں نے کل کہا کہ حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق. عجیب جملہ ہے. پروردگار امام زمانہ کو ظاہر کر، یہ سنت پر بات چل رہی ہے ابھی جو مولا کائنات کے کلمات قصار میں سنت کا ذکر ہے. وسعتہ السنہ ولم ينسب الى البدعہ. یہ مومن ایسا مومن ہے کہ جس کو بدعت سے منسوب نہیں کیا جاتا، اس کی ذات میں کوئی بدعت نہیں ہے، سو خود ساختہ عمل نہیں ہے. سنت میں اس کے لیے بہت جگہ ہے، سنت پر گفتگو ہو رہی ہے. سنت نبیک حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق. پروردگار، عجیب جملہ واللہ، یعنی کیا کیا گیا. میں خود جب میں پڑھتا ہوں جملے کو میں کہتا ہوں کیا حضرت ولی اصل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لائیں گے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو لکھا ہوا ہے لوگ کہیں گے یاتی بدین جدید، یہ نیا دین لے کر آیا ہے. کیوں؟ ہم اور آپ توزیل مسائل کے زندان میں ہیں، ہم توزیل مسائل کے پابند ہیں. جب امام آئیں گے تو وہاں پر بڑے بڑے مراجع امام سے کہیں گے کہ قبلہ مولا فرمائیے، قبلہ و کعبہ آپ ہیں، کعبہ آپ ہیں، قرآن آپ ہیں، آپ بتائیے ہم کیا کریں. امام کہیں گے ہٹاؤ احتیاط واجب کو، حرام کرو، اس حلال کو ہٹاؤ، واجب کرو، واجب کو ہٹاؤ، حرام کرو، کیونکہ وہ رسول خدا کی سنت کے وارث ہیں. اب جو کہہ رہا ہے یاتی بدین جدید، جس کا ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جدید دین لے کر آئے گا ان کا امام زمانہ، تو میرے بھائی وہ جدید دین ایسا نہیں لے کر آئے گا کہ جو رسول کے دین کا مخالف ہو. نبوت کا دعویٰ کر کے ہمارا آخری امام، ہمارا آخری معصوم، ہمارا آخری آقا، نبوت کا دعویٰ جدید شریعت لے کر نہیں آئے گا. رسول کی سنت پر اتنا گرد و غبار پڑ چکا ہے کہ جب وہ رسول کی سنت کو ہٹائیں گے نا، لوگ کہیں گے ارے یہ کیا بات ہوئی. آپ کے گھر میں اگر کوئی لڑکی شادی کر کے بیٹھ جائے، طلاق لے کر بیٹھ جائے، اب دوسری شادی نہیں کرنی. کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی پہلے سے 2 یا 3 بیویاں ہوں، نہیں میں اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں نہیں بھیج سکتا. بیٹی تیار ہے جانے کے لیے، آپ نہیں بھیج رہے. بھائی کہاں ہے سنت نبوی میں ایسی چیز؟
مولانا اولاد کم ہونی چاہیے. بھائی کثرت اولاد ہے, سنت نبوی کے اندر کثرت اولاد ہے. ہر شخص اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کر کثرت اولاد کی طرف جائے. کثرت اولاد شریعت نے تعریف کی ہے کثرت اولاد کی. نہیں, ہم نے سنت کو چھوڑ دیا. کیا کہیں گے مولانا میرے بچے بڑے ہو گئے, شادی ہو گئی ہے, اولاد, اب اولاد کی طرف میں نہیں جا سکتا کہ کوئی نئی اولاد میری پیدا ہو. کیوں نہیں ہو؟ لم ينسب الى البدع, بدعت کی طرف مت جاؤ, اپنی خود ساختہ سنت کو مت خلق کرو. وسعت السنہ, سنت نبوی کو دیکھو, جا کر سیرت نبوی کو دیکھو, پیغمبر کو, امیر المومنین کی اولادوں کو دیکھیے. یہ دین کو پھیلانے کا ایک اور طریقہ ہے, اچھے طریقے سے تربیت کریں. ہاں اگر فرض کیجئے کوئی پرابلم ہے, کوئی ایلمنٹ ہے, کوئی النس ہے, کوئی فزیکل پرابلم ہے انسان میں, بیوی میں نہیں پال سکتی, یا اب وہ نئی اولاد کو دنیا میں نہیں لا سکتی, ایک الگ چیز ہے. اب یہاں پر بہت, اگر آپ, اب وہی بات ہے کہ مولانا دیکھیے یہ بات آ گئی اور مجھے بتایا گیا, کل بتایا گیا کہ خواتین بھی میری بات کو سن رہی ہیں. میں نے کہا بھائی اب تو جہنم کے دروازے پہ پہنچی اور آپ بتا رہے ہیں مجھے کہ خواتین بھی سن رہی ہیں, کیونکہ میں نے جو باتیں کی تھی وہ خواتین کو نظر میں رکھ کے, بہرحال میں ٹیپ ہو رہا ہے, خواتین بھی سنیں. دیکھیے یہ جو ہماری یہاں دوسری شادی کا کانسیپٹ ہے, یہ عورت کے اوپر خدا کا احسان ہے, جن سے عورت کے اوپر خدا کا احسان ہے, خواتین کی کمیونٹی پر خدا کا احسان ہے. وہ خاتون جو تیار ہے, اچھا یہ میں ایک مولانا ہونے کے ناطے آپ کو بتاؤں, یہ بات مت سمجھیے گا کہ صرف سبرز میں اور سلمز میں رہنے والی خواتین بدترین شرائط پر تیار ہو جاتی ہیں, کوئی دوسری شادی بھی ہم سے کر لے تو ہم تیار ہیں. یہ بات ایسی نہیں ہے, میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ معاشرے کے جو راز ہم لوگوں کو پتا ہوتے ہیں, پولیس والا, وکیل, جج, جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے, 4-5 پیشے اور ہیں, جتنا معاشرے کے رازوں کا ان کو پتا ہوتا ہے, آپ کو پتا نہیں ہوتا. آپ کی اولاد ہمارے سامنے جب آتی ہے, آپ کے ساتھ بیٹھی ہے, سر جھکا کر بیٹھی رہتی ہے, بعد میں ہم سے سوالات اپنے کرتی ہے. نہ ہمارے حق ہے کہ آپ کے اولاد کے مسائل آپ کو بتائیں, نہ جو آپ کے مسائل ہم کو بتائیں. سب سے زیادہ, اور دیکھیں یہاں پر بھی ایک بات کہہ دوں, لوگ کہتے ہیں کہ مولانا علماء کی عزت نہیں ہے معاشرے میں, ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگ بہت عزت دیتے ہیں ہم لوگوں کو. اس کی دلیل کیا ہے کہ جب آپ کا موسٹ انٹیمیٹ پرابلم ہوتا ہے, جو انٹیمیسی کے ساتھ آپ کے پرابلم پیش آتے ہیں, وہاں پہ آپ کسی کے پاس نہیں جاتے سوائے عالم دین کے پاس. یہ عزت ہے نا. عزت یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ میرے سامنے بہترین کھانا رکھیں, پنکھا جھلتے رہے میرے منہ پر. آپ اپنی انٹیمیسی میں مجھے کتنی اسپیس دیتے ہیں, یہ عزت ہے. آپ کا ٹرسٹ لیول بتا رہا ہے علماء کے ساتھ, امامے والوں کے ساتھ. تو یہ بات سن لیجئے. اب وسعت السنہ ولم ينسب الى البدع, بدعت کی طرف نہ جائے, سنت کی طرف جائے. تو یہ عورت کے اوپر احسان ہے پروردگار کا کہ وہ عورت جو بے یار و مددگار ہے, اگر کسی کا شوہر پال سکتا ہے دوسری یا تیسری بیوی کو, نان نفقہ دے سکتا ہے. اور شریعت نے مختلف چیزیں رکھی ہیں, ٹیمپرری بھی, پرماننٹ بھی, یہ سب شریعت. لیکن کیا ہے, کرٹیسی کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, انسان کا وقار باقی رہے. وہی بات کہ جو میں نے ابھی کہی کہ حسنت خلیقتو و صلحت سریرتو. معاشرے میں آپ کوئی بھی کام حلال کیجئے, بیہیویئر آپ کا کیسا ہے. آپ نے کسی نئی عورت کی زندگی کو بچانے کے لیے کروڑ پتی ارب پتی شادی کر لی, لیکن آپ کا پچھلا گھر برباد ہو گیا, وہ بچے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے, تربیت خراب ہو گئی, وہ بچے سڑک پر آ گئے, کیریکٹر ان کا خراب ہو گیا, تو اس کا بھی جواب خدا کا آپ ہی کو دینا پڑے گا. ہر چیز کو بیلنس کر کے چلنا ہے, بیلنس کر کے. کوئی ہوائی جہاز ہوتا ہے, اس کے اندر ایک کمپنی تھی یورپ کی, بڑی مشہور ایئر لائن تھی, بہت ہی اوتھینٹک اور بہت ہی زبردست ایئر لائن. سیکیورٹی اس کا جو لیول تھا بہت ہائی تھا. انہوں نے اپنے مسافروں کو, پیسنجرز کو, البتہ وہ لوگ گیسٹ لکھتے ہیں, اتنی فیسلٹیز دی. لیپ ٹاپ, ٹیبلٹ لگا دیجئے, اس میں آپ کی اسکرین آ جائے گی, کتنے چینل اور کیا اور کیا. اس کے تار اتنے ہیٹ اپ ہوئے کہ آگ لگ گئی اور جہاز کریش ہو گیا. بعد میں جب انجینئرز کو بھیجا گیا وہاں پر, اب دیکھیے وہ لوگ بڑے مسلمان, ہم سے زیادہ تو وہ مسلمان ہیں, انہوں نے اپنے انجینئرز کو بھیجا جنہوں نے اس کریش ہوئے ہوئے پلین کے 2 ملین یا 2.5 ملین پیسز کو اٹھایا. ٹائنی ترین انہوں نے پیسز کو اٹھایا اور ہیوج ٹکڑوں کو اٹھا کے جوڑا, اس کے اوپر انویسٹیگیشن کیا, دیکھا, یہ نتیجہ دیا ایئر لائن کو کہ آپ نے حد سے زیادہ فیسلٹیز دے دی تھی, آگ لگ گئی. تو آپ اپنی حلال فیسلٹیز کے چکر میں, کہ مولانا نے کہا ہے
کہیں واجب یہ ہوگا آپ کی زندگی کا پلین کریش نہ ہو جائے, تو پھر اس ایئر لائن نے اپنے وہ سسٹم کو ختم کیا اور مانیٹرز جو ہر سیٹ کے سامنے دیے ہوئے تھے ختم کیے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. وائرز میں ریزسٹنس زیادہ ہوا, ہیٹ اپ ہو کے اس کی انسولیشن پگھلی, اس میں آگ لگی اور پلین کریش. تو ایسا نہ ہو, یہ جو میں جائز چیز بتا رہا ہوں اس کے اندر آپ کہیں کہ یہ مولانا نے کیا کہہ دیا. دیکھیے خاتون کو اگر یہ چیز کلچر معاشرے میں رائج ہو جائے ڈگنیٹی کے ساتھ, وقار کے ساتھ, تو بہت سے خواتین کے مسئلے حل ہو جائیں گے, بہت سے گھروں کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھنے والا آ جائے گا. لیکن اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ کر, تو یہ سنت کے اندر چیز ہے. ہم یہ ڈر کر, بہت سے مولانا کہتے ہیں مولانا ارے آپ آگ لگائیں گے معاشرے میں, ڈر کر آپ نہیں بولیں گے. میرے بھائی وسعت السنہ ولم ينسب الى البدع, یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی طلاق اور شادی کے حوالے سے. ڈرتا ہے انسان اس کو پیش کرتے ہوئے, پریزنٹ کرتے ہوئے کہ عورتیں خواتین کیا کہیں گی. میں نے کہا کہ یہ خواتین پر خدا کا احسان ہے. خواتین اپنے کو نہیں دیکھے کہ سوگن آ گئی, جینڈر کو دیکھیں, اپنی پوری جو ان کی خواتین کی جو جینڈر ہے اس کو دیکھیں, اس کمیونٹی کو دیکھیں کہ وہاں پر سے کانگریگیشنل لیول پر جا کر ان کی پرابلمز حل ہو رہی ہیں. صحیح ہے, انڈیویجول کو پرابلم پیش آئے گی. میرا شوہر پورے ویک میرے ساتھ رہتا تھا, اب ہفتے میں 4 دن میرے ساتھ رہتا, لیکن ایک عورت کے سر پر سرپرست آ گیا. یہ پرابلم ایسے ہے, یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے دین کا جس میں بعض کے چہرے پر سوالیاں نشان دیکھ رہا ہوں, پریشان ہو گئے مولانا آج گھر پہ کیسے جائیں گے, آپ باہر نکلیں گے تو پتھراؤ نہ ہو جائے خواتین کی طرف سے. دیکھیے جملہ سنیے دعا افتتاح کا, حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق. پروردگار امام زمانہ جب آئیں گے تو کسی کی انسان کے ڈر سے سنت نبوی پروردگار کے دین کی کسی بھی چیز کو چھپائیں گے نہیں. یہاں پر روایت نے یہ نہیں کہا لا یخفا, روایت نے کہا لا یستخفی, روایت نے لا یخفی نہیں کہا کہ امام چھپائیں گے, روایت نے کہا لا یستخفی. عجیب جملہ ہے دعا افتتاح کا. استخفاء اور اخفاء میں فرق ہے, خفی میں فرق ہے. یستخفی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں بھی امام کو کوئی چیز نظر آئے گی ایسی تو ایک دفعہ امام طلب کرتے ہیں مت پیش کرو, اس کو مت پھیلاؤ, سیکرٹ رکھو, مجھے دو چھپاؤں گا اس کو, لے کر مجبور کریں گے لوگوں کو چھپانے کو. نہیں, امام کہیں گے کسی بھی چیز کو مت چھپاؤ, جس کے پاس جو سنت ہے وہ اس کو پھیلائے. نہ صرف یہ کہ میں پھیلاؤں گا, پورا معاشرہ مل کر سنت کو پھیلائے, جو حق ہے وہ بتائے. یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق, کسی مخلوق کے ڈر سے کسی بات کو نہیں چھپائیں گے. اچھا میرے پاس 5 منٹ اور ہیں جو 40 منٹ کا ٹائم دیا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں مولانا آپ ایسے بول رہے ہیں کہ روز آپ اپنے ٹائم پر دوڑ جاتے ہیں, روز آپ ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہیں 40 منٹ سے زیادہ. تو میں 5 منٹ آج کی حدیث پڑھ کے اس کو کل کے لیے رکھتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. جو آج میں نے حدیث پڑھی, مولا کائنات نے فرمایا, کیونکہ ایک اور جو ٹاپک ہے وہ ہے سوء ظن, بدگمانی مت رکھو. اچھا بدگمانی مت رکھو مطلب کیا ہے؟ بدگمانی مت رکھو, گاڑی میں گئے پارکنگ میں کھڑی کی, گاڑی کا شیشہ کھول کے چلے چابی لگا کر, بدگمانی مت رکھو, سب مسلمان ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. امام کیا فرما رہے مولا کائنات, اذا استولى الصلاح على الزمان واهله, اگر زمانے پر معاشرے پر صلاح نیکی گڈ کیریکٹر حاکم ہو جائے, فاساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبة فقد ظلم. زمانے پہ معاشرے پہ تمہارے اچھائی حاکم ہے, اچھائی حاکم ہے, ہر جگہ اچھائی ہے, بہت کبھی بہت معمولی سی برائی نظر آتی ہے, اچھائی ہے, سب اچھے لوگ ہیں, کوئی قتل نہیں ہو رہا, کوئی موبائل سنیچنگ نہیں ہو رہی, کوئی گن پوائنٹ نہیں, کوئی چھری چاقو کچھ نہیں ہے. اس کے بعد ثم اساء رجل الظن برجل, اس کے بعد کوئی شخص آئے اور کسی دوسرے شخص کے بارے میں, پڑوسی کے بارے میں, دوست کے بارے میں, کولیگ کے بارے میں, کسی مومن کے بارے میں, کسی کے بارے میں برا گمان رکھے, بدگمانی رکھے ذہن میں. کب؟ جب زمانے پر صلاح حاکم ہے, جب زمانے پر نیکی حاکم ہے. لم تظہر منہ حوبۃ, ایسے انسان کے بارے میں بدگمانی رکھے کہ کبھی اس نے اس سے کوئی برائی سرزد ہوتے ہوئے دیکھی نہیں ہے, اس کے سامنے آتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, گڈ کیریکٹر, کہ پوچھتے ہیں کیسا آدمی ہے, کہتے ہیں اچھا ہے, نائس پرسن, چلے گا, صحیح ہے, میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی, اچھا آدمی ہے. فقط ظلم, تو یہ اس نے ظلم کیا. حدیث کا ترجمہ واضح ہو گیا. ایسے شخص کے بارے میں آپ بدگمانی رکھیں آپ کہ جس سے آپ نے آج تک کوئی برائی
نہیں دیکھی ہے اور زمانے پر صلاح نیکی اچھائی حاکم ہے. دو شرطیں، آپ نے اس سے برائی نہ دیکھی ہو اور زمانے پر نیکی حاکم ہو، اس کے باوجود بھی آپ نے اس کے بارے میں جا کر بدگمانی رکھی. مولا فرما رہے فقط ظلم، یہ بڑا ستم کر دیا بیچارے پہ، تم نے کیوں بدگمانی رکھی؟ وَإِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ. اگر اتنی فساد اور بلاغت ہے اس میں مولا کے جملے میں کہ میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا، 1-1.5 گھنٹہ نکل جائے گا. پریشان مت ہوئیے، لوگ میری طرف غصے سے دیکھنے لگے بعض کہ مولانا اب اور کتنا دماغ کو ہمارے چاٹنا چاہتے ہیں. نہیں، بس ترجمہ کر کے ختم، کل اس کی تشریح کروں گا. وَإِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ. اور جب زمانے پر فساد، کرپشن، بدعنوانی، برائی حاکم ہو جائے، ثم، سلام و مولا کائنات کو، ثم احسن الظن، احسن رجل الظن برجل فقد غرر. جب زمانے پر برائی حاکم آ جائے اور اس کے اہل پر، معاشرہ، افراد سب خراب حاکم آ جائے، استولا، مولا نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو سب برے ہو جائے، سب برے نہیں ہو سکتے، حاکم ہو جائے. اب آپ سے پوچھا جاتا ہے پاکستان کے معاشرے پر کیا حاکم ہے، آپ کہیں گے مولانا کرپشن ہے. کرپشن کس محکمے میں جائیں، کس ادارے میں کرپشن ہے؟ اچھا، اب میں یہاں پر اخبار نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ ممبر سے سیاست بتاؤں، اخبار بتاؤں، معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، صدر یہ کر رہا ہے، وزیر اعظم یہ کر رہا ہے، چیف جسٹس یہ، فوج یہ، سویلین ادارے یہ. بھائی جو شخص، میں کہتا ہوں جو شخص اس ملک میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، سویلین ادارہ، فوجی ادارہ، پروردگار اس کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور جو شخص کسی بھی ادارے میں ہے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا، خدا اس کو صحیح کرے یا سزا دے. مجھے کیا پتا بھائی کہ کسی حکمران نے، حاکم نے کیا 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 نہیں کیا، ایسے الزامات لگانا شروع کر دوں کرپشن کرپشن، تو یہ غلط بات ہے. لیکن مولا فرما رہے کہ زمانے پر آ جائے فساد، حاکم ہو جائے، غلبہ پالے، استولا، غلبہ پالے. ثم احسن رجل الظن برجل. اس کے بعد کوئی شخص اگر کسی شخص کے بارے میں اچھا گمان رکھے، فقط غرر. کیا بات کری ہے مولا نے، توجہ سے سنیے گا. یہ مولا نے نہیں کہا کہ تم نے بیوقوفی کی، امام نے کہا فقط غرر، تم نے اپنے آپ کو اس مقام پر ڈال دیا کہ تم نقصان کھانے کی، نقصان پہنچنے کی زد پر آ گئے. امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس حال میں اگر تم اچھا گمان رکھو کسی سے تو تمہیں نقصان 100% پہنچے گا. امام فرمانے دیکھو کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ شخص اچھے کردار کا مالک ہے یا نہیں ہے، اور تم نے اس پر اچھا گمان کر لیا، زمانے پر لوگوں پر برائی حاکم ہو چکی ہے، تو 100% مولا نہیں کہہ رہے کہ تمہیں نقصان پہنچے گا. ہو سکتا ہے زمانہ برا ہو، یہ شخص اچھا ہو سکتا ہے زمانہ برا ہو، یہ بھی برا ہو، لیکن تم نے اس انوائرمنٹ میں، ان سرکمسٹینسز میں تم نے اچھا گمان رکھ لیا ان حالات میں کہ جب زمانے پر برائی حاکم ہو چکی ہے. فقط غرر، تم نے اپنے آپ کو دھوکہ کھانے اور نقصان اٹھانے کی زد میں لے آئے. کیا بات کی ہے امام، دھوکے کی زد میں لے آئے، یعنی خطرہ ہے تمہیں، شیورٹی نہیں ہے کیا ہوگا، ہم شیورٹی نہیں دے سکتے کیا ہوگا، ایشورنس نہیں ہے کیا ہوگا. مولا یہ برا آدمی ہوگا یا اچھا آدمی، مجھے نہیں پتا. امام فرمائیں گے مجھے نہیں پتا، میں نے معیار دے دیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ یقیناً وہ آدمی برا ہے، زمانہ برا ہے تو یہ بھی برا ہے، زمانہ برا ہے تو یہ بھی اچھا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مولا فرمائیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ زمانہ برا ہو گیا، تم نے اس پر اچھا گمان کر لیا، تم نے اپنے آپ کو نقصان کھانے کی زد میں ڈال دیا. زد کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص گولیاں چل رہی ہوں اور سڑک پر نکلے گولیوں کی زد میں ہے، تو کیا گولی لگ جائے گی 100%؟ نہیں لگے گی، زد میں. میرے بھائی زد میں مت ڈالو، زد میں ڈال رہے ہو. یہ مولا نے کہا، سمجھا رہی ہے بات کو. لیکن امام کا اپنا کردار کیا تھا وہ تو خیر چھوڑے. کربلا کے حوالے سے گفتگو ہوئی. دو جملے کہوں گا میں مصائب کے حوالے سے تاکہ مصائب ہو جائے. جب شام غریبہ آ گئی اور امام کی وصیت تھی کہ بہن زینب دیکھو گریہ مت کرنا دشمن کے سامنے. اچھا اس کو بھی بتا دوں، لوگ کہتے ہیں مخالفین امام نے تو کہا تھا گریہ مت کرنا، صبر کرنا، تو آپ کیوں کرتے ہیں عزاداری؟ اس کو بھی میں انشاءاللہ کل اس کا جواب دوں گا اس ٹاپک پہ کہ امام نے کیوں کہا تھا، اور حدیث سے جواب دوں گا اور کربلا کی ہسٹری سے جواب دوں گا میں. تو اس کو یاد دلا دے کوئی میرا مومن بھائی مجھے، کل جب میں آؤں تو اس کو اس حوالے سے جواب دوں گا. امام نے کہا کہ دیکھو بہن زینب میرے بچوں سے خبردار. امام کو اپنے یتیموں کی اتنی توجہ تھی، اتنا دل تھا امام کا کہ میرے یتیم بچے، امام حسن کے یتیم بچے، اہل بیت کے یتیم بچوں سے خبردار. شام غریبہ آئی، جناب زینب پر پیاس کی شدت، کئی پہروں سے بھوکی پیاسی.
بچوں کو گننا شروع کیا، جلے ہوئے خیموں کے پاس لے کر آئیں، جناب سید سجاد کے آرام کا انتظام کیا. یعنی وہ خاتون ہے. جناب زینب کی عمر کتنے برس کی ہے آپ جانتے ہیں؟ 57 یا 56 برس کی عمر ہے جناب زینب کی. ادھیڑ عمر کی حد تک پہنچ چکی ہے، ضعیفی کا عالم ہے، نقاہت ہے، پیاس کی شدت ہے، بھوک ہے، لیکن بچوں کو جمع کیا صحرا سے، جناب سید سجاد کا انتظام کیا، بچوں کو گنا. یہ نہیں کہا کسی بچے سے کہ دریا سے جا کر میرے لیے پانی لے آؤ، کہا نہیں، حسین کے بچوں کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. جناب زینب نے 2 بچوں کو دیکھا، 2 بچے خیمہ گاہ میں نہیں ہے، جلے ہوئے خیموں کے پاس بٹھایا، 2 بچے کم تھے. جناب زینب ان بچوں کو آواز دیتی ہوئی آگے بڑھی، مقتل کے الفاظ جا کر دیکھا یہ دونوں بچے تھک کر سو چکے تھے. جناب زینب سمجھی اب جب آگے بڑھی تو ان بچوں کو جا کر شانہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاہ محمد وآلہ الطیبین. پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو یہاں مومنین مومنات موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار دین کو صحیح سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہاں پر جو مومن مومنہ تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار امام زمانہ کو دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں اتنی خوشی عطا فرما جس کا صرف تو اندازہ کر سکے. دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں امام زمانہ کے دل سے ہر غم کو، ہر مصیبت کو دور کر دے. پروردگار امام کے انصار اعوان میں شامل فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. جو مرحومین و مرحومات ہمارے یہاں پر جو بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے مرحومین و مرحومات جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. جس نے اس فرش اعضاء کو بچھانے میں کسی بھی قسم کی زحمت کی ہے، جیسا بھی حصہ لیا ہے، پروردگار اجر جزیل عنایت فرما. اور آخر میں پھر یہی دعا ہے پروردگار کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے.